الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانان ملت اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کے گھروں میں، ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرما کر ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایمان کی دولت سے بلند کیا ہے۔ میرے محترم معزز سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کو پیدا فرمایا اور اس کے دماغ میں عقل شعور پیدا فرمایا۔ کیا؟ عقل شعور۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی 18,000 یا اس سے بھی روایت میں ہے، اس سے بھی بے گناہ انگنت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی ناک سے اگر ہم کوئی چیز سونگھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کوئی چیز سونگھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز بدبو ہے یا یہ چیز خوشبو ہے۔
پھر اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ زبان عطا فرمایا ہے۔ جب ہم زبان سے کوئی چیز یعنی چکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی چیز زبان سے ہمیں چکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز خراب ہو گئی یا پھر یہ چیز صحیح ہے، وہ چیز میٹھی چیز ہے یا پھر یہ چیز کڑوی چیز ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیدا فرما کر عقل شعور عطا فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ عقل شعور عطا فرمایا ہے۔ اب جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے گا تو وہ بندہ کو جنت دی جائے گی۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراضگی نہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس نہ پہنچاتے ہوئے اگر کوئی بندہ حضور کو ٹھیس پہنچایا، حضور کی دین کو ٹھیس پہنچایا، قرآن کو ٹھیس پہنچایا، پھر اس کا جو وعید ہے جہنمی وعید ہے۔ کیا وعید ہے؟ اس کا جو وعید ہے اس کا جہنمی وعید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا فرمایا دو چیزیں سمجھنے کی ہے۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں سمجھنے کی ہے۔ اگر ہم اللہ کو خوش کریں گے تو پھر ہم کو کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں آخرت میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، آخرت ملے گی۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو پھر آخرت میں ہمیں کیا ملے گا؟ جہنم ملے گا، جہاں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پاس ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا ہے، یا اللہ ہمیں یعنی آخرت کے سانپ اور زہریلا بچھوؤں سے کیا فرما؟ حفاظت فرما۔ تو مجھے بات یہ کرنا ہے کہ آج ہمارے سامنے جو ہے شب برات آ رہی ہے۔ شب برات کی رات اتوار کے دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ اتوار کے دن ہے۔ تو ہمارے سامنے جو ہے دو ہی عید ہے۔ کتنی عید ہے؟ ہمارے سامنے دو عید ہے۔ ایک تو عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ دوسرا کوئی بھی عید نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے شب برات کے دن اس سے قبل 15-20 روز پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو یعنی لائٹ کے ذریعے سے، رنگین کے ذریعے سے، اور اپنے گھروں کو جس طریقے سے سجاتے ہیں، لیپتے ہیں، یعنی لپ لپائی کرتے ہیں۔ جسے پہلے کے زمانے میں مٹی کا گھر ہوا کرتا تھا، پہلے کے زمانے میں یعنی مٹی کا گھر ہوا کرتا تھا اور مٹی سے لیپتے تھے، یعنی لپ لپائی کرتے تھے۔ اس کے زمانے آج تو الحمدللہ آج تو وہ گھر دیکھنے کو بھی نہیں ہمیں ملا ہے۔ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے اچھے راحت اور سکون میں رکھا ہے، اطمینان میں رکھا ہے۔ اس کی بدولت ہے میرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ تو مجھے بات یہ کرنی ہے کہ ہمارے درمیان کتنی عید کی رات ہے؟ ہمارے درمیان جو ہے دو ہی عید ہے۔ کتنا عید ہے؟ عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے۔ اس کے بعد یہ سب جو آتی ہے، شب معراج ہو، شب برات ہو، 9 ذی الحجہ ہو، 10 ذی الحجہ ہو، عید الفطر کی رات ہو یعنی عید الاضحیٰ کی رات ہو، یہ سب جو راتیں آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے آتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پہ ہمیں پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ کو معلوم تھا، کیا تھا؟ اللہ کو معلوم تھا میں بندہ کو پیدا فرما رہا ہوں، میں بندہ کو بنا رہا ہوں، لیکن یہ بندہ میری نافرمانی کرے گی، لیکن یہ بندہ میری نافرمانی کے بعد پھر مجھے منائے گا، میرے پاس آئے گا، میرے حکم کے مطابق چلے گا۔
تو انسان جو ہے دو چیزوں سے مرکب ہے. کتنی چیزوں سے مرکب ہے؟ انسان پھر گناہ کرتا ہے، پھر دل میں سوچتا ہے. کیا کرتا ہے؟ انسان پھر دل میں سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جا کے معافی مانگنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مجھے جا کے اللہ کے پاس کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنا ہے. لیکن جو بندہ کو یہ دل میں گمان آ گیا ہو، یہ خیال آ گیا ہو کہ مجھے اللہ کے پاس جا کے معافی مانگنا ہے، وہ اللہ کے دربار میں بہت زیادہ مقبول بندہ ہے. کیا ہے؟ وہ اللہ کے دربار میں بہت زیادہ مقبول بندہ ہے، یعنی پسندیدہ بندہ ہے. تو انسان جو ہے، انسان گناہ کرے گا، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی. انسان جو ہے، انسان کے دل میں بری بری خیالات آئیں گے، اور انسان کے دل میں جو ہے غلط باتیں بھی آئے گی، اچھی باتیں بھی آئے گی. لیکن انسان کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ انسان کو غلط خیال سے، غلط عقیدے سے کس کی طرف آنا ہے؟ یعنی اللہ کے رحم کی طرف آنا ہے. جو نفس یعنی اچھے خواہشات ہو، جو اچھے یعنی تمنا ہو، اس کی طرف آنا ہے. جیسے کہ ہمارے نماز میں کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نماز کے درمیان جو ہے، یعنی کبھی ہمارا دماغ جو ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، اور کبھی ہمارا جو دماغ ہے کبھی بنگلور میں ہوتا ہے، اور کبھی ہمارا جو دماغ ہے مکہ اور مدینہ میں ہوتا ہے، اور کبھی جو ہمارا دماغ ہے اور غلط چیزوں کی وساوس سے ہوتا ہے، وسوسے سے ہوتا ہے. تو وہ بندہ کو اب کیا کرنا ہے؟ وہ بندہ کو اب کیا کرنا ہے؟ وہ بندہ کو اب غلط چیزوں سے، اگر غلط خیال آ رہا ہے، اب غلط خیال ہمارے، اب ہم نماز میں ہم کیا کریں؟ بہت سارے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز میں ہم کیا کریں، اور ہمارے دل و دماغ میں غلط خیالات آ رہے ہیں. تو مسلمان کو فوراً ہٹانا ہے، وہ خیال کو کیا کرنا ہے؟ فوراً ہٹانا ہے. جب ہم خیال کو فوراً ہٹائیں گے، پھر اگر ہمارے پاس وہی خیال آتے ہیں، خیالات لے کے آتے ہیں، تو پھر ہماری نماز جو پکی نہیں ہوتا ہے. ہماری نماز جو ہے یعنی پکی اور پختگی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم وہ غلط خیالات کو ہٹائیں گے اور غلط وسوسے کو ہٹائیں گے، تبھی ہمارا نماز جو ہے صحیح بنے گی. کیا بنے گی؟ تبھی ہمارا نماز جو ہے صحیح بنے گی. تو آج مسلمانوں کے اندر جو ہے دو عیدیں ہیں. کتنی عیدیں ہیں؟ دو عیدیں ہیں. ایک تو عید الفطر کی عید ہے، اور دوسرا عید الاضحیٰ کی عید ہے. باقی جو ہے یہ سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والوں کو دکھانا تھا. کیا کرنا تھا؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دکھانا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. میری امت کیا کرے تاکہ سمجھ جائے، میری امت کیا کرے گنہگاری سے فرما برداری کے مطابق آ جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اب شب برات کے لیے بہت سارے مسلمان کیا کرتے ہیں، اور یعنی 10-15 روز پہلے سے کپڑے خریدتے ہیں. اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے، رزق دیا، مال دیا ہے، تو کپڑا خریدے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن شب بارات کے موقع پر کوئی خریدنا ہے، شب بارات کے موقع پر ہی کو خریدنا ہے. اگر شب بارات سے پہلے 10-15 روز پہلے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور اپنے گھروں کو بناتے ہیں، اچھی بات ہے، بنائیے. لیکن ہمارے نزدیک جو ہے یعنی دو ہی عید ہے. ایک تو عید الفطر کی عید ہے اور عید الاضحیٰ کی عید ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے سامنے 5 راتیں آتے ہیں. کتنی راتیں؟ ہمارے سامنے 5 راتیں آتے ہیں. ایک تو 9ویں ذی الحجہ کی رات، 8ویں ذی الحجہ کی رات، ایک 10ویں ذی الحجہ کی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات. ان راتوں میں اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنانے چاہے، تو وہ بندہ جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے صحیح مسلمان ہے. کیا مسلمان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے صحیح مسلمان ہے. اور اس راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوتے ہیں؟
خود یعنی آسمان پر نازل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان راتوں میں فرشتے یعنی ملائکہ جو ہے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، لیکن ان راتوں میں اگر ہم جو بھی مانگیں گے، کیا مانگیں گے؟ ان راتوں میں ہم جو بھی مانگیں گے ہماری وہ دعا قبول ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ہماری وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خوشے دن شب برات کے دن اللہ کے نبی میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حل من مستغرق، شب برات کے دن اگر کوئی مسلمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آج مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ کس کے دن؟ شب برات کے دن۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ آج اگر کوئی جو ہے دنیا میں جو ہے علاج کرتے کرتے تھک گئے ہو، کوئی جو ہے جس کو میں اولاد سے محروم کر دیا ہوں، کوئی جو ہے میں جس کو رشتے سے محروم کر دیا ہوں، آج میں عطا کرنے والا ہوں۔ جس کو مانگنا ہے میرے دربار میں مانگ، جس کو اولاد مانگنی ہے میرے دربار میں مانگ، جس کو رزق مانگنا ہے میری دربار میں مانگ۔ اور جو بندہ ایسا ہو کہ دنیا میں رہتے رہتے بیماریوں میں یعنی لحافوں میں اور بستروں میں پڑے رہتے ہو اور اس کو میں شفا کرنے والا ہوں، اگر کوئی بندہ تو بن کو دے میرے دربار میں آ کے تو دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں شب برات کی رات بہت مبارک رات ہے۔ موسی رات شب برات کی رات جو ہے بہت مبارک رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، سعادت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے حدیث پاک میں آتے ہیں یعنی 7 آدمیوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ کتنے آدمیوں کی مغفرت نہیں فرماتے؟ 7 آدمیوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کیا پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ اب ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور اس میں اگر ہمیں ایک آدمی کی مغفرت نہ ہو تو بتاؤ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کتنی بد نصیب ہے، کتنی محرومی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے دہلیز پہ آ کے مانگ، جو مجھ سے یعنی میں اتنا دینے والا ہوں کہ تمہارا جھولی جو ہے بڑھ جائے گا، لیکن میرے خزانے میں دیتے دیتے نہیں جھکے گا اور میرے خزانے میں دیتے دیتے کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو مانگنا ہے مجھ سے آج کی رات مانگ، یعنی شب برات کی رات کی جو رات ہے اس رات میں مانگ جو مانگنا ہے۔ لیکن ہم اللہ کے بن کو تو اس کے بن کو دیکھنا ہے، اللہ کو بن کو دیکھنا ہے، اللہ کو اپنا بنانا ہے، تبھی ہمارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دینے والا ہے۔ کیا دینے والا ہے؟ ہر چیز دینے والا ہے۔ اور شب برات کی رات میں جو ہے اس کی رات میں شب برات کی رات میں جو ہے یعنی آئندہ سال جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس کو یعنی فہرست میں لکھا جاتا ہے، اور آئندہ سال کون انتقال ہوگا، کون مرے گا اور کون اللہ کے پاس جائے گا، اس کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اور شب برات کے رات میں یعنی رزق انسان کو کتنی دی جائے گی،
اور کتنی ملے گی اور کہاں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا بھی فیصلہ فرماتے ہیں۔ کس کا فیصلہ فرماتے ہیں؟ ان کا بھی فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، وہ رات جو ہے مبارک والی رات ہے اور اس کا بادشاہ میں ہی ہوں، اس کا علاج کو بنانے والا میں ہی ہوں اور اس کا نظام کو چلانے والا میں ہی ہوں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور میں ہر چیز پر قادر مطلق رکھنے والا ہوں اور میں ہر چیز کو بنانے والا ہوں۔ شب برات کو رات میں جو ہے ہمیں مانگنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہمیں مانگنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کے بن کر دیکھنا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ شب برات کے رات میں 7 آدمیوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ کتنے آدمیوں کی؟ 7 آدمیوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ وہ آدمی کی مغفرت نہیں فرماتے جو آدمی یعنی مشرک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان مشرکوں سے کیا فرمائے؟ حفاظت فرمائے۔ کیا فرمائے؟ ان مشرکوں سے کیا فرمائے؟ حفاظت فرمائے۔ اور مشرک کسے بولتا ہے کہ مشرک کے لفظ کو آپ کو اگر سمجھاؤں تو بہت ہی کٹھن لفظ ہے۔ ہماری میں بولوں تو مسجد میں توہین ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ساتھ کہیں کسی اور کو ملانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا سمجھنا ہے، اور کوئی ایک دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی دینے والا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی جھولی میں جانا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کی گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو مشرک کے گناہ کو کبھی نہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ کے جتنے بھی گناہ ہے، جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہیں، یہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور بہت سارے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے نماز کے ذریعے سے معاف ہو جاتا ہے، کہ صغیرہ گناہ ہماری نماز کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ کر ہمیں توبہ کرنا ہے، پکی اور سچی توبہ کرنا ہے، اس کے بعد بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ نماز کے ذریعے سے ایسے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو مشرک ہے، اللہ سے جو شرک کرتا ہے، شب برات کے دن اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کینہ رکھنے والوں کو بھی، اس کا یعنی جو آدمی کینہ رکھتا ہے، جو آدمی حسد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شب برات کے دن اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اب کینہ کسے بولتے ہیں؟ یعنی کوئی آدمی کسی کا کوئی نقصان کر دیا، کیا کر دیا؟ کوئی آدمی کسی کا کوئی نقصان کر دیا، لیکن شریعت میں اتنی اجازت ہے کہ اگر آپ یعنی آپ کو نقصان کر دیا ہے، اب اس کے تحت میں رہ کر اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ خواہ اپنے دل میں کیا کر رہے ہیں؟ اس سے کینہ کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں، اور اس سے عداوت کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں غلط خیالات کرتے ہیں کہ بھائی کو کسی جگہ پہ اگر ملے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو جان سے مار ڈالنا ہے، اور اس کو ایسے مارنا ہے کہ دنیا میں باقی نہ رہے، اس کا کیا کر دینا ہے؟ اس کا کوئی چیز یعنی نقصان کر دینا ہے، اور اس کا کوئی چیز برباد کر دینا ہے۔ تو شب برات کے رات میں جو ہے اس کی بھی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتے۔ اللہ حفاظت فرمائے ان سب چیزوں سے۔ اور شب برات کے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ شراب پینے والوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ کس کی مغفرت نہیں فرماتے؟
شراب پینے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ اب وہ شراب جو لگاتار یعنی ہر روز پیتے رہے، کیا کرتے رہے؟ ہر روز لگاتار یعنی ہر دن پیتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی بھی شب برات کی رات میں کیا نہیں کرتے؟ مغفرت نہیں فرماتے۔ اور شب برات کی رات میں جو ہے یعنی جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور جو رشتوں کو مڑوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنے آپس میں قطع اور تعلق کر دیتے ہیں اور اپنا آپس میں لین دین اور کلام یعنی سب چیزوں کو بند کر دیتے ہیں، ہم جسے بولتے ہیں یعنی قطع تعلق کو توڑ دینا اور ہمارے رشتہ داروں سے بات چیت کو توڑ دینا، یعنی ایک کے گھر سے ایک کے گھر کے بات نہ کرنا اور ملنا اور جھگڑنا، اس دن بھی یعنی شب برات کے دن بھی اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ کیا نہیں فرماتے؟ اس دن بھی شب برات کے دن بھی اس دن بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ شب کا معنی جو ہے یعنی رات کے ہے، اور برات کو جو معنی ہے یعنی نجات پانے والی رات۔ کون سا رات؟ نجات پانے والی رات، یعنی چھٹکارا پانے والی رات اور اللہ سے بڑی پانے والی رات۔ اب نجات جو ہے ہمیں شب برات کی رات کو ملنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ شب برات کی رات کو ملنے والا ہے۔ ایک مرتبہ جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ کس کے پاس؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آ کر یعنی ایسے لگے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بستر سے اٹھ گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گمان ہونے لگی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوچنے لگی کہ میرا نبی یعنی کسی اور بیوی کے پاس گیا ہو، کہ میرا نبی اور کسی کے پاس یعنی گھر جا کر ہو، میرا نبی یعنی کسی اور حجرے میں داخل ہوا ہو۔ لیکن جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ کون سی رات میں؟ شب برات کی رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ گمان ہونے لگی اور سوچنے لگی کہ میرے پاس جو نبی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دروازہ اس طریقے سے کھولے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ کیا نہیں ہوا؟ حضرت عائشہ کو یعنی معلوم بھی نہیں ہوا، اتنے دھیمی اور آہستہ سے دروازہ کھولے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو یعنی جنت البقیع میں جب تشریف لے گئے ساری رات جو ہے یعنی قیام میں گزار دیے، اور ساری رات جو ہے دعاؤں میں گزار دیے، اور ساری رات جو ہے عبادات میں گزار دیے۔ لیکن میرے نبی کی زبان پر کیا؟ میرے نبی کی زبان حرکت نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی دعاؤں میں یہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر امتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ بتاؤ، میری زبان یعنی یہ حرکت کرنے کی بھی اتنی طاقت تھی، ساری کی ساری رات جو ہے کہ اللہ میری امت کی کیا فرما؟ مغفرت فرما۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی ان کے دور میں جو ہے بہت مرتبہ شب برات آئی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 ہی مرتبہ شب برات میں گئے، یعنی جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ کتنے مرتبہ؟ 2 ہی مرتبہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں جو جانے قبرستان جاتے ہیں شب برات کے دن، تو وہ بندی کے ساتھ جانے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ گروپ بندی کے ساتھ، یعنی
گروپ یعنی 10 آدمی مل کر، 12 آدمی مل کر، 20-15 آدمی مل کر اس طریقے سے جانے سے علماء کرام جو ہے یعنی منع فرمایا کہ اس طریقے سے جانے سے ہے جو مناسب نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اگر قبرستان پہنچنا ہے، کہاں پہنچنا ہے؟ ہمیں جو قبرستان پہنچنا ہے یعنی تنہائی میں پہنچنا ہے، اکیلے پہنچنا ہے، گروپ بندی کے ساتھ ہمیں قبرستان نہیں پہنچنا ہے، یعنی اکیلے اگر ہم پہنچیں گے، لیکن یہی چیز کو اگر ہم کیا کر دیا کہ جانا ضروری ہے، کیا فرمایا کہ جانا ضروری ہے، اگر یہی چیز کو ہم نے واجب قرار دیا، اگر یہی چیز کو ہم نے کیا قرار دیا؟ مستحب قرار دیا، اگر یہی چیز کو ہم نے سنت قرار دیا، یہ پھر صحیح بات نہیں ہے۔ لیکن حضور کے زمانے میں بہت مرتبہ جو ہے یعنی شب برات آئی ہے، اس میں سے دو مرتبہ حضور جو ہے قبرستان تشریف لے گئے۔ کتنے مرتبہ؟ 2 ہی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی قبرستان تشریف لے گئے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے قبرستان جانا ہے تو اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنا آپ کا خیال رکھنا ہے۔ اور جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یعنی شب برات یعنی 15 شعبان کے دن آئے، اس رات کا کیا کرو؟ قیام کرو، اس رات کی عبادت کیا کرو، اس رات کی قیام اتنی ہو۔ اور بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں اس رات میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ شب برات کی رات میں ہمیں کیا پڑھنا ہے، یعنی کون سی سورہ کس سورت کے ساتھ ملانا ہے۔ اور اس رات میں جو ہے اگر آپ کو لمبی سورہ یاد آتا ہو، کون سی سورہ؟ اگر آپ کو لمبی یعنی سورت یاد آتا ہو آپ وہ پڑھیں، لیکن آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھے وہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ وہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لمبی سورت آتی ہے وہ سورت پڑھے، یعنی ٹھہر کر پڑھے، جسے میرے نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی لمبا قیام کرتے تھے، لمبا رکوع کرتے تھے، اور لمبا سجود کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ لمبا رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، اور آپ کو جو سورت یاد آتا ہو وہ سورت پڑھنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ شب برات کی رات میں۔ اور شب برات کی رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر نور نظر یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا، تم یہ گمان مت کرو کہ میرے ابا نبی ہے، اور تم یہ گمان مت کرو کہ میرے ابا جو ہے تمام انبیوں کا سردار ہے۔ اگر ہمیں یعنی جنت میں جانا ہے اللہ کے رحم کی وجہ سے، اللہ کی کرامت کی وجہ سے، اللہ کی فضل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو یہ گمان نہیں کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھائی کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم میرے ابا جو ہے نبی ہے، ہم اس کی بدولت سے جو ہے جنت میں چلے جائیں گے، اب اس کی بدولت سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو اگر جنت میں جانا ہے اپنی اعمال کی بدولت سے جنت میں جائے گی، اس کی بدولت سے اپنی اعمال اپنی نیکیوں کی بدولت کی وجہ سے آپ جنت میں جا سکتے ہو۔ اور شب برات کی رات میں جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو ماں باپوں کا یعنی حکموں کو نہیں مانتا اور ماں باپوں کے قانون کو نہیں مانتا اور ماں باپوں کی پیروی نہیں کرتا، اس رات میں بھی وہ یعنی بچے اور اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ یعنی جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے اگر کوئی یعنی بچے چاہے بچی ہو اگر وہ یہ سوچے ایک مرتبہ دیکھ لے تو اس کو دیکھنے کو ایک حج اور ایک عمرہ یعنی دیکھنے کو ثواب ملتا ہے، حج مقبول۔ تو صحابہ نے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو مطلب بچہ یعنی روز دیکھے کیا کرے، یعنی روز کے 10 مرتبہ 15 مرتبہ
اپنے ابا ہو اپنے امی ہو اور اس کو دیکھنے لگ جائے کہ اس کی بھی یعنی حج اور مقبول کے برابر اس کو ثواب ملیں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی آپ جتنی مرتبہ دیکھیں گے آپ کو اتنی مرتبہ جو ہے حج اور مقبول کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ اپنے بچے کو اپنی تمام دنیا کی اولادوں کو یہ حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپوں کے ساتھ بھی صحیح حکم کرنا ہے، اپنے ماں باپوں کی بات کو بھی ماننا ہے اور اس کو جو ہے جھڑکنا نہیں ہے اور اس کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بولنے کا مطلب یہ ہے شب بارات کی رات جو ہے بہت مبارک والی رات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حامی والکتاب المبین، کہ یہ کتاب جو ہے رشتے ہدایت کے لیے ہے، وہ کتاب جو ہے کتاب مبین ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے یعنی شب بارات کے دن جو کیا کر رہے ہیں نازل فرمایا ہے کہ انا انزلناہ، کہ ہم نے جو شب بارات کو نازل فرمایا فی لیلۃ مبارکہ، یہ رات جو ہے بہت مبارک والی رات ہے، یعنی سعادت والی رات ہے، اور اس رات میں رحمت من ربی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہوتے ہیں چھائے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی بندہ جس میں مشغول ہوتا ہے، چاہے نماز میں مشغول ہو، چاہے درود میں مشغول ہو، چاہے یعنی صلاۃ و تسبیح میں مشغول ہو، یعنی کون سی اگر عبادت میں اگر ہم مشغول ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انہ هو السمیع العلیم، کہ اس دن جو ہے ہم اس کو سب سے زیادہ سننے والے ہیں اور سب سے زیادہ جو دیکھنے والے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ اور شب بارات کی رات میں، کہ اس کون سی رات میں، اور شب بارات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود آسمان پر اترتے ہیں، کہاں اترتے ہیں؟ خود آسمان پر اترتے ہیں، یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق سے لے کر یہ آواز لگاتے ہیں میرے بندو آ جاؤ، اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لو، اپنے گناہوں سے معافی کرا لو۔ کون سی رات میں؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں، نازل فرماتے ہیں۔ تو بتاؤ اس دن کا ہم کو کیسے اہتمام کرنا ہے؟ اس دن کو ہم کو یعنی ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں اور ہمارے جو معاشرے میں جو بھی چیزیں ہیں، اپنے اگر والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ابھی سے لگ جانا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ابھی سے لگ جانا ہے، ابھی سے ان کے لیے قرآن پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو یہ قرآن ختم کرو، آپ چاہے تو 10 قرآن ختم کرو، اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی شب بارات کے جو دن ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی امی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگنا ہے۔ اس دن کی جو رات ہے یعنی مغفرت اور نجات دلانے والی رات ہے، اور اسی دن ہمارے اگر ابا، اگر ہماری امی، اگر ہماری کوئی رشتہ دار جو گزر گئے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اگر ان کے نصیب میں وہ چیز اگر ہٹ جائے گی تو تمام زندگی میں اس کو آرام ملے گی۔ تو شب بارات کی رات میں ابھی سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنے میں لگ جانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں لگ جانا ہے، اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپوں کے لیے ہمیں جو ہے یعنی ان کی بخشش کرانا ہے شب بارات کی رات کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت نہیں پڑھے وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔
Hmm.